السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی قسم کی سب مثالیں جملہ اسمیہ ہیں جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہیں، اور انہی مثالوں کے شروع میں ایک فعل بڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بنا دی گئی ہیں۔ وہ فعل یہ ہیں: کانا، صارا، لیسا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا۔ اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ پہلی قسم کے جملوں میں جو الفاظ ہیں ان کے آخر حروف مرفوع یعنی پیش والے کیوں ہیں، تو تم فوراً بتاؤ گے اس لیے کہ ہر جملے میں پہلا لفظ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم دوسرے قسم کے مثالوں پر نظر ڈالو گے، مثلاً کانا اور اس کے اخوات جب آ رہے ہوں اور ان کے بعد وہی لفظ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب وہ آ رہے ہوں، جیسے کانا زید قائما، مثال کے طور پر، تو تم فوراً جواب دینے کے بجائے سوچنے لگو گے۔ یعنی جب پہلی مثال پڑھی کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، لیکن جب دوسری مثال پڑھی کہ کانا زید قائما، تو جیسا اعراب پہلے آیا تھا زید قائم کے اندر، ویسا ہی اعراب کانا زید قائما میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں پر ہم سوچنے لگیں گے، تو اس کے بارے میں پھر آگے بتایا جا رہا ہے۔ سوچنے لگو گے کیا بات ہے، الفاظ تو پہلی قسم کے ہیں جیسے زید قائم، مگر حرکتیں مختلف ہیں۔ کانا زید قائما میں حرکتیں مختلف ہیں، پہلے اسم پر پیش ہے جیسے کانا زید، زیدن کے اوپر پیش ہے، اور دوسرے اسم پر زبر ہے قائما، جیسے قائما کے اوپر زبر ہے۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تم یہی جواب دو گے کہ ان جملوں پر جو نئے قسم کے افعال آ گئے ہیں انہی کی وجہ سے یہ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، کہ جیسے کانا زید قائما، تو زید قائما کے اوپر جو کانا داخل ہو گیا اسی کی وجہ سے زید کے اوپر پیش اور قائما کے اوپر زبر آیا ہے۔ پس اب تم خوب سمجھ گئے ہوگے کہ یہ افعال مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں، اور مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو پیش دے دیتے ہیں اور خبر کو زبر، اور پہلے یعنی مبتدا کا نام ان افعال کا اسم اور دوسرے کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں، یعنی زیدن کو کانا کا اسم کہیں گے اور قائمن کو کانا کی خبر کہیں گے۔ اور ان ماضی فعلوں کے مضارع امر بھی آتے ہیں سوائے لیسا کے، اور ماضی کے طرح یہ افعال بھی مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ اگر تم ہر جملے میں ہر فعل کے معنی سمجھ لو تو تمہیں دونوں قسم کے جملوں کا فرق اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ مثلا جب تم کہو گے الصنم عاجز یا البیت نظیف، تو تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو بت کے عاجز ہونے اور گھر کے صاف ہونے کا علم ہو جائے، اور یہ بھی معلوم کر لے کہ متکلم کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب تم اس طرح کہو گے کہ کان الصنم عاجزا یا کان البیت نظیفا، تو تم سامع یعنی سننے والے کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ بت کا عاجز ہونا یا گھر کا صاف ہونا زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی گزشتہ وقت میں ہو چکا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کانا سے فائدہ یہ ہے کہ مبتدا کے متعلق جو خبر بتائی جا رہی ہو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، اور جب تم سارا ثوب اسیرا لیس الغلام قویا بولتے ہو تو اس سے تمہاری مراد یہ ہوتی ہے کہ کپڑا پہلے لمبا تھا اور اب چھوٹا ہو گیا اور لڑکا قوی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ سارا سے مبتدا کی دو حالتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی لفظ سارا مبتدا کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے آتا ہے، اور لیسا مبتدا سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی مبتدا کے معنی میں نفی پیدا کرتا ہے، اور سارا مبتدا کی حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کانا کے مثل دوسرے فعلوں کو جملے میں استعمال کریں اور یہ کہیں کہ اصبح الضیف نائما امسى البحر ذاخرا اضحى محمود مفطرا ظل المطر غزیرا بات الطفل نائما، تو متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سوتا رہا اور شام کے وقت دریا موجیں مارتا رہا، اور چاشت کے وقت دن چڑھے محمود ناشتہ کرتا رہا۔ دن میں بارش موسلادھار ہوتی رہی اور رات بھر بچہ سوتا رہا۔ جن الفاظ کے ذریعے تمہیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں کام صبح یا شام یا چاشت یا دن یا رات میں کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، وہ الفاظ یہ ہیں: اصبح صبح کے معنی میں، امسا شام کے معنی میں، اضحیٰ چاشت کے وقت کے معنی میں، ظلہ پورے دن کے معنی میں، باتا پوری رات کے معنی میں۔
تو اس طریقے سے ہم ان الفاظوں کے معانی کو وقت کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 18، کانا مبتدا اور خبر کے شروع میں آتا ہے اور مبتدا کو پیش دیتا ہے، اور یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو زبر دیتا ہے، اور اس کا نام کانا کی خبر ہے۔ تو جو عمل کانا نے کیا ہے، اسی طریقے سے تمام کانا اور اس کے اخوات جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو پیش دیتے ہیں اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ بہترین یاد کر لیں، اس کے ساتھ کسی مثال کو بھی یاد کر لیں تاکہ یہ قاعدہ ہمیں بہترین یاد رہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ملتے ہیں۔